کل کا بھی ہمارا قرآن رہتا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 238. حافظوا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کے جامع ہو. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے واقف تھے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. یہاں جو ٹاپک چل رہا تھا سورۃ البقرہ کا وہ تھا ازدواجی زندگی کے بارے میں، یعنی طلاق کے تعلق سے چل رہا تھا. جو نکاح اور طلاق کے مسائل چل رہے تھے اس کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نماز کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کیونکہ پھر سے دوبارہ سے وہی ٹاپک شروع ہو جائے گا طلاق کے متعلق. اللہ نے یہاں پر نماز کو اس لیے درمیان میں ڈالا کہ وہ شخص، وہ بندہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ نماز کیا کرتی ہے؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے انسان کو انکار کرنے والے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاتی ہے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے. اسی لیے ازدواجی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت اس کے اندر ہو. تو جس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ایمان والے نمازوں کا بڑی پابندی سے اہتمام کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. نمازوں کی حفاظت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی نمازوں کو پورے خشوع خضوع اور جو اس کے حقوق ہیں اس کے ساتھ ادا کریں. اور خصوصاً نماز وسطی کہا جاتا ہے درمیانی نماز کو. درمیانی نماز عصر کی نماز عصر، کیونکہ نماز عصر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ساری اہمیت بتائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں ہوتے ہیں یا کئی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں تو ہماری یہ نمازیں چلی جاتی ہیں اور دوسری نمازیں ہم کہیں نہ کہیں کور ہو جاتی ہے. یہ نماز جو ہے بہت جلدی سے اس کا وقت نکل جاتا ہے. تو بس ایسے ہی ہے کہ اگر یہ نماز انسان کی چلی جاتی ہے تو ایسے ہی ہے اس کے لیے اجر جیسے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی گئی. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اب یہ جو ہے جب تک کہ وصیت کا قانون اور سارا کچھ عدت مقرر نہیں کی گئی تھی، عدت کی مدت جو ہے 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے، اور طلاق کی جو عدت ہے 3 قروء یعنی کہ 3 حیض یا 3 پیورٹی. یہ جو مدت جب تک فکس نہیں کی گئی تھی تب تک یہ قانون تھا کہ 1 سال تک بیوی کو طلاق کے بعد گھر میں رہنا ہوگا اور اس کا جو نان نفقہ یعنی کہ جو خرچ ہے وہ شوہر کے مطلب اہل خانہ کے ذمہ ہوگا. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب دیکھیں بار بار جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کے بارے میں جو میرائٹل لائف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جو بھی احکامات نازل کرتے ہیں اس کے ساتھ ضرور تقوی کی بات کی جاتی ہے. یعنی کہ وہ بندہ جو اللہ کا تقوی رکھے گا تو ان تمام جو اپنے شوہر اور اپنے زوجہ کے حقوق کے وہ لوگ کیا ہوں گے؟ پابند ہوں گے. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اب یہ جو قصہ آ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے یہاں پر، یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہ مطلب جب ان کو جنگ کے لیے آمادہ کیا گیا یا کوئی وبا، دو اس کے بارے میں معلومات ملتی ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ جنگ کی وجہ سے یہ ان کے اوپر جب جنگ فرض کر دی گئی، قتال فرض کر دیا گیا تو یہ ڈر کے مارے اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے.
کچھ کہیں جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں پر وبا پھیل گئی ان کے شہر میں تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنے کی سارے کے سارے لوگوں نے کوشش کی ایک ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہیں راستے میں وفات دے دی اور سارے کے سارے وہیں پر فوت ہو گئے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یہ باقاعدہ سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے سامنے زندہ کیے. مطلب ساروں کو ایک ساتھ موت دے دی اور پھر ایک ایک کر کے زندہ ہوتے رہے تاکہ یہ لوگ دیکھ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں. اب یہ جنگ کے بعد یہ جو موت کے ڈر سے بھاگنے والا یہ قصے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں جو 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر, تو اس کے لیے ذہن سازی پریپریشن کیا جا رہا ہے, دماغ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھی بھاگ نکلو گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری موت لکھی ہوگی تو تم 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی تمہاری موت تمہیں آ لے گی. تو یعنی کہ تم موت کے خوف سے قتال کرنے سے اور جنگ کرنے سے اور اپنی جنگوں کا دفاع کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں, اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرض حسنہ کہا ہے. قرض کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جس کے لوٹنے کی توقع ہو, یعنی کہ وہ جو چیز ہمیں دوبارہ سے واپس ملے گی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں جو مال خرچ کیا جائے گا, جو بھی چیزیں خرچ کی جائیں گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کریں گے, لیکن قیامت میں جب ہمارا حشر ہو رہا ہوگا تو اس میں حساب کتاب کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر, یعنی کہ جیسے یہاں پر تو سود حرام ہے نا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر سمجھ لیں کہ سود سمیت لوٹا دیں گے. پھر تم نے سود کہنا از ناٹ رائٹ ورڈ ہیئر, لیکن یہ سمجھ لیں کہ یعنی کہ اس کو اور بڑھا کر جتنا ہم نے دیا ہے اتنا ہمیں نہیں لوٹایا جائے گا, بلکہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائیں گے. پھر تم نے اس معاملے میں پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. اب یہ جو ہے یہ یہاں پر جو قصہ بیان کیا جانے والا ہے یہ ہے طالوت اور جالوت کا. یہ داؤد علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے. اب یہ قصہ یہاں پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جنگ بدر یہاں پر ہونے والی ہے. جنگ بدر کے لیے ذہن سازی کے لیے ایک تو وہ قصہ بیان کر دیا گیا, اس واقعے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا اگر ایمان پختہ ہوگا اور اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا تو کم تعداد کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد کے لوگوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر وہ طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس چیز کو مطلب کہ جو لوگ تھے وہاں کی جو رعایا تھی, جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو لیڈر مقرر کیا جا رہا ہے وہ تو غریب ہے, یعنی اس کے پاس تو پیسہ نہیں, وہ مالدار نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس حکمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے اوپر علم کو ترجیح دی ہے. ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو فوقیت دی ہے دوسری چیزوں پر. تو اب یہاں انشاءاللہ ہم پہلے قصہ پڑھ لیتے ہیں یہ واقعہ. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی, اب یہ نبی کون سے ہیں؟ شمویل علیہ السلام. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے تھے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا, یعنی تھوڑے لوگوں کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے
ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروا رہے ہیں کہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرے کہ ہم پہ جنگ فرض کر دی جائے. اور جب جنگ فرض کر دی گئی تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے. ہماری تو استطاعت نہیں ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. بہت سارے ہیلے طویلے بنا کر انہوں نے جنگ سے پیچھے ہو گئے. ان کے نبی نے یعنی شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں. ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں دکھائی دیتا. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں. اب دیکھیں جنگ کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک تو حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے, اور جس کو لیڈر بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے, جو کہ لیڈ کر سکے. اب یہ مال کے اس میں تول رہے ہیں کہ یہ جو طالوت ہے وہ تو غریب ہیں, تو انہوں نے اس کا ریزن دیا کہ وہ مالدار نہیں ہے, لیکن وہ کیا ہیں؟ ذہن ان کا جو دماغی طور پر اہل ہیں, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی حکمت عملی یعنی علم دیا ہے, اور ان کے جسمانی طور پر وہ قوت والے ہیں. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مالدار نہیں ہیں, اور اللہ ان کا رب تو ہم سے قرض مانگتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ ساری باتیں یہ اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے جو ذہن ہے, جو کانسیپٹس تھے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب کے تعلق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, تاکہ وہ ان واقعات کے ذریعے سے کلیئر کیے جا سکے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اب بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا. تابوت ایک صندوق ہوتا ہے, اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون, موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کے بہت سارے باقیات تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, تورات کے اصل نسخے تھے, اور بہت ساری چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر دی گئی تھی, وہ بھی تھی. تو یہ جو تابوت تھا اس کو یہ بہت تبرک مانتے تھے, مطلب اس کو بہت مقدس اور اہم مانتے تھے, اور اس کے ذریعے سے دعائیں کیا کرتے تھے. اب یہ کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر مقرر کر دیا. اور وہ ظالم بادشاہ کیا کرتا ہے, ان کے ہاتھ سے وہ تابوت جس کو یہ اتنے مطلب مقدس چیز سمجھتے تھے, یہ ان سے چھین کر لے جاتا ہے وہ بادشاہ, اور وہ بخت نصر کیا کرتا ہے, اس تابوت کو اپنے اس میں لے آتا ہے, اپنے کسٹڈی میں لے لیتا ہے. لیکن اس وقت نصر کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وبا پھیل جاتی ہے اس کے شہر میں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تابوت سکینہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے سمندر میں اس تابوت کو پھینکوا دیتا ہے. اب جیسے وہ تابوت کو پھینکواتے ہیں سمندر میں یا کہیں دور, جیسے بیل وغیرہ گایوں پر چھوڑ دیتے ہیں, دو ایسی روایتیں آئی ہیں, مطلب کہ کہیں لکھا گیا کہ وہ سمندر میں پھینک دیا گیا تھا, کہیں لکھا گیا کہ ایسے گائے پر اس کو لاد کر ایسے جنگلوں کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد وہ تابوت جو تھا فرشتوں کی کسٹڈی میں آ گیا, تو فرشتوں کے پاس تھا. اب وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں طالوت کو اپنا بادشاہ. تو نبی جو شمویل علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ جو تابوت سکینہ جو ہم سے چھین لیا گیا تھا بہت پہلے ہمارے آباء و اجداد سے, وہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا. اور وہ جو تابوت سکینہ تھا طالوت کے گھر کے باہر فرشتے صبح کے وقت رکھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے پہچان یہ لوگ پھر مانتے ہیں کہ طالوت جو ہے ہمارے بادشاہ ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب طالوت لشکر لے کر چلتے ہیں, یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, تو وہ ساروں کو آرمی بنا کر یہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ سامنے کے آرمی سے جالوت سے لڑنے کے لیے. تو اس نے کہا, یعنی کہ طالوت نے کہا, ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں, صرف وہ ہے جو اس سے
اس سے پیاس نہ بجھائے، یعنی کہ اس دریا کا پانی نہ پیے وہ میرا ساتھی، اور جو اس سے پانی پی لے وہ میرا ساتھی نہیں۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب کے سب دریا سے سیراب ہو کر پانی پینے لگے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک تھوڑے گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اب یہ ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھانٹنا تھا کہ کون اصل مسلمان ہے، کون نبی کا پیروکار ہے، کون اپنے لیڈر کی بات ماننے والا ہے، اور کون سچا مسلمان ہے۔ تو ان کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ رکھ دیا دریا کے اوپر۔ ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب تم اتنا لمبا طویل سفر کر کے آئے ہو، اب تمہارے سامنے ایک دریا بیچ میں راستے میں آئے گا، اس دریا سے تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان زیادہ لمبا سفر کر کے چلتا ہے تو پھر اس کو پیاس تو لگتی ہے، اور پھر یہ ہمارے جیسے سفر تو ہوتے نہیں تھے، وہ جو صحرا میں سفر ہونا اور پھر دھوپ میں، تو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں پیاس سے۔ تو سارے کیا کرتے ہیں، جب دریا سامنے آتا ہے تو بے دھڑک پانی پینا شروع کرتے ہیں، اور پی پی کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جب زیادہ ہم چل کر آتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی منع کیا گیا نا کہ جب ہم چل کر آئیں تو پانی نہ پیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بہت مطلب ہمت بالکل سے ہار جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ گئے کہ ہمیں طاقت نہیں ہے، اب آپ لوگ جا کر لڑ لو، ہم کبھی اور لڑیں گے۔ تو وہاں پر 313 لوگ جو تھے وہ طالوت کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم تیار ہیں ان سارے لوگوں کو جانے دیں۔ تو کچھ 10,000 کی تعداد میں لوگ تھے، وہ سارے کے سارے وہیں بیٹھ گئے، اور صرف 313 کی تعداد میں لوگ وہاں چلے طالوت کے ساتھ۔ اب حضرت طالوت ساتھ میں لے کر گئے ہیں ان سارے لوگوں کو۔ اب دیکھیں یہ 313 کی تعداد یہاں کیوں مینشن کی، یہاں پر نہیں مینشن کیا، اس سے پتا چلتا ہے مطلب روایتوں سے کہ 313 ہی کی تعداد تھی جنگ بدر کے صحابیوں کی۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سامنے جالوت کا لشکر بہت وسیع ہے اور تم 313 کی تعداد ہو، اور یہ صبر کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے لوگوں کو بڑے لوگ زیادہ تعداد پر غلبہ دے دیتا ہے اگر وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں۔ آخرکار اللہ سبحانہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، دیکھیں یہاں پر دعا ہے، اس کو مارک کر لیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر دے۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کی آرمی میں ایک مطلب سولجر تھے، ایک سپاہی تھے، انہوں نے جالوت کو مار دیا، جو کہ وہاں کے سامنے کا لیڈر تھا، دشمنوں کا لیڈر تھا جالوت، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کسی گروہ میں، مطلب کسی قوم میں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور فساد پھیلنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے لشکر کو بھیج دیتا ہے جو اس کا قلعہ کما کر دیتا ہے، اور پھر سے اللہ کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا، ٹھیک ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔